السلام علیکم، میرا نام راجہ خلیل ہے، تعلق کارپوریٹ سیکٹر سے ہے۔ اگر مزید ڈیٹیل میں جائیں تو ایف ایم سی جیز، ٹیلی کام، ریئل اسٹیٹ، یہ میرے مین سیکٹرز رہے ہیں پروفیشنل لائف میں۔ اس سے پہلے آئی بین ٹرینڈ اینڈ گرومڈ ان موسٹ ڈسپلنڈ انوائرمنٹ آف پاکستان۔ آج آپ سے بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ پچھلے تقریباً 1-1.5 مہینے سے اپنے ساتھ زندگی گزار رہا ہوں۔ باقی تمام دنیا کے لوگوں کی طرح زندگی جو ہے وہ صرف اپنے ساتھ، اپنے آپ سے باتیں، بہت ہوا تو اپنے فیملی، اپنے بچوں کے حوالے سے ان کے ساتھ بہت ڈیٹیل میں زندگی گزاری، ان کے ساتھ شب و روز گزارے۔ اتنا ٹائم دیا کہ جو زندگی میں کبھی تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا کہ بچوں کے ساتھ اتنا وقت ملے گا۔ ان کی پرسنالٹیز کو اسیس کیا، ان کے پلسز مائنسز دیکھے، ان کی پرسنالٹی ٹریٹس ہیں، ان کو بڑا کلوزلی آبزرو کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک موقع دیا کہ بادل نخواستہ کنفائنڈ ہونا پڑا گھر کے اندر، لیکن اس کے بڑے ایڈوانٹیجز بھی رہے۔ بحیثیت مسلمان ہمارا یہ ایمان ہے، اس چیز پر یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ جو بھی کرتا ہے وہ ہماری سب کی بھلائی کے لیے کرتا ہے، انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی۔ تو یہ جو اس وقت ہم جس سچویشن سے گزر رہے ہیں، انشاءاللہ ہم بڑا جلد اس سے باہر آئیں گے۔ لیکن کہنے کی بات یہ ہے کہ کیا اس کی کوئی حتمی تاریخ کا اعلان یا کوئی ادارہ یا کوئی انفرادی طور پر کوئی سائنسدان، کوئی محقق، کیا کوئی ٹائم فریم دے سکتا ہے کہ یہ چیز کب ختم ہوگی؟ میری ذاتی رائے میں ایسا کوئی ٹائم فریم نہیں دیا جا سکتا۔ تو اس وقت نیڈ آف دا آور یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو ایکلیمیٹائز کریں، ایڈجسٹ کریں، جیسے اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ری ایڈجسٹ کیا ہے، تمام دنیا کو، تو ہم بھی اپنی زندگیوں کو ری ایڈجسٹ کریں اسی حوالے سے، اور اس چیز کے ساتھ رہنا سیکھیں۔ اب جو لائف سٹائل ہمارا آنے والے وقت میں 5 سال، 10 سال، 15 سال ہے، جب تک بھی رہتا ہے، تو یہ جو کوارنٹین کی سچویشن ہے، جو حالات ہیں، اس نے ہمیں بڑا کچھ سکھا دیا ہے۔ تو ہم اس کے ساتھ رہنا سیکھیں، سوشل ڈسٹینسنگ کو مینٹین کریں، اور اس چیز پر اپنا ایمان اور یقین رکھیں کہ یہ ہم سب کی بھلائی کے لیے کچھ نہ کچھ ہوا ہے۔ اس میں یقیناً کچھ منفی پہلو بھی سامنے آئے ہیں ہماری زندگی میں۔ ہمارے بہت سے لوگ اس دنیا سے چلے گئے اس بیماری کی وجہ سے، اور اپنی جانوں کی قربانی بھی دی، خاص طور پہ جو طبی عملہ ہے، ڈاکٹرز آل اراؤنڈ دا ورلڈ، دے ہیو گیون دا بگیسٹ سیکریفائس فار آر لائفس۔ At the same time, a lot of people, they lost their jobs. Organizations میں laying off اور یہ تمام چیزیں کافی زیادہ ہوئیں۔ اگر اس کا ہم ایک مثبت پہلو دیکھیں تو یہ ہوا کہ میں اس سمجھتا ہوں بہت ساری آرگنائزیشنز میں رائٹ سائزنگ ہوئی ہے۔ بہت سارے ایسے ادارے جہاں اوور اسٹافنگ تھی، انہوں نے اپنے آپ کو یہ دیکھا کہ بجائے اگر ایک پروڈکشن لائن ہے، وہاں پر 100 لوگ کام کر رہے ہیں، اور اس میں سے انہوں نے کہا کہ نہیں، اب چونکہ آرڈرز کام ہے تو ہم 50 لوگوں کو نکال دیں۔ تو وہ 50 لوگ جب آئے تو وہ فیکٹری کی پروڈکشن ویسی رہی اور وہ چل بھی رہی ہیں۔ ہاں، جن لوگوں نے جاب لوز کی، وقتی طور پر تو یہ لگے گا کہ سب کچھ ختم ہو گیا، جابس ختم ہو گئی، گھر کیسے چلے گا، باقی تمام چیزیں، لیکن جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے رزق کا وعدہ کیا ہے، تو جو 50 لوگ اپنی جاب کھو بیٹھے ہیں، ان میں سے اگر ہمت کریں تو ممکن ہے کہ 50 بڑے اچھے بزنس مین پیدا ہو جائیں، بیکاز دے ہیو بین فورسڈ ٹو اسٹارٹ دیئر اون بزنس irrespective of the size. So we can see that the world now is turning towards the establishment of small business units, SBUs, جو غالباً سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد جب گریٹ ڈپریشن آیا تھا تو اس وقت بھی یہ سچویشن آئی تھی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے جو مثبت پہلو ہیں ہمیں ان کو ساتھ رکھنا چاہیے، سامنے رکھنا چاہیے، اور اس چیز کو دیکھنا چاہیے کہ ہماری زندگی میں بہت خوشگوار تبدیلی آنے والی ہے، ہمارا انتظار کر رہی ہے۔ ہمیں ہمت کرنی ہے، اپنا خیال رکھنا ہے، اپنے گھر والوں کا حوصلہ بلند کرنا ہے، اپنے دوستوں کا حوصلہ بلند کرنا ہے، اور ایک نئے جذبے اور ولولے کے ساتھ اس چیلنج کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی زندگی کو نارمل طریقے سے گزارنا ہے۔
1-1.5 مہینے میں جب میں اپنے ساتھ رہا تو اس میں میں نے خاموشی کی گونج بھی سنی. بہت کچھ سوچنے کو ملا اپنی ذات کے بارے میں. خود آگاہی جس کو کہتے ہیں، وہ خدا کی آگاہی، وہ بھی کہ جو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، یہ اس نے ایک سٹیج بنایا ہے اور سارا ہم آتے ہیں اپنا رول پلے کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی ذات کیا ہے، یہ دنیا کیا ہے، یہ کائنات کیا ہے، اس پہ کافی غور و فکر کرنے کا موقع ملا جو شاید پہلے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ سارا کچھ ملے گا. تو زندگی کی حقیقت سامنے آئی ہے بڑے اچھے طریقے سے. اچھا اب آتے ہیں اس طرف کہ 1-1.5 مہینہ تقریباً گھر میں گزارا. کھڑکی سے باہر جھانکتے رہے، گاڑیاں گنتے رہے، یہ سارا کچھ ہوتا رہا. تو اس کی بھی ایک لمٹ تھی. تو میں نے ذاتی طور پہ یہ سوچا کہ میں تو اس طرح نہیں رہ سکتا، میں دوستوں کے بغیر رہ نہیں سکتا، دوست تو میری آکسیجن ہے. تو میں نے ہمت کی اور میں کراچی سے نکلا اور لاہور کے بعد اسلام آباد اپنے پیارے دوستوں سے ملا، ان کے پاس بیٹھا. اب ظاہر ہے مجھے اپنی زندگی بھی عزیز ہے اور اپنے دوستوں کی زندگی تو بہت بھی زیادہ عزیز ہے. تو وہ پریکاشنس سامنے رکھے، سوشل ڈسٹنس مینٹین کیا. دل تو چاہ رہا تھا زور کی جپی ڈالوں، 1.5 مہینہ ہو گیا تھا دوستوں کی شکل دیکھے ہوئے ملے ہوئے، لیکن چونکہ مجھے بہت پیارے ہیں تو میں نے جپی نہیں ڈالی. دور سے اپنا دل خوش کیا، ان سے بیٹھ کے گپے شپے لگائیں، آکسیجن لی. عقل تو یہ کہتی تھی کہ گھر میں بیٹھے رہو، نہ نکلو، لیکن دل کہتا تھا کہ نہیں یار نکلو، دوستوں سے ملو. اچھا ہے جو رہے دل کے پاسبان عقل، لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دو. تو میں نے دل کو تھوڑی دیر کے لیے تنہا چھوڑا اور دوستوں سے ملنے نکل پڑا. تو میرے بڑے پیارے پیارے دوست ہیں جو میری زندگی کی آکسیجن ہے. تو آکسیجن کے بغیر تو میں نہیں رہ سکتا. تو بہرحال سفر کیا بڑے آرام سے اور پریکاشنس پوری طریقے سے فالو کیے. تو اللہ تعالیٰ کا نام لیں، احتیاط کریں اور زندگی کو نارملٹی کی طرف لے کر آئیں. ہم اس نفسیاتی کیفیت سے باہر آ جائیں کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے ایک ری ایڈجسٹ کیا ہے دنیا کو اور یہ ہمارے حق میں بہتر ہی ہوا ہے. اور وہ جو ہے کہ اللہ کی رضا میں ہماری رضا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے رجوع کریں، اس سے باتیں کریں، اس سے کہیں کہ یا اللہ ہم سے بہت غلطیاں ہوئی ہیں، ہمیں معاف کیجیے. اپنا غصہ ٹھنڈا کریں. آپ کو تو 70 ماؤں سے زیادہ محبت ہے اپنی مخلوق سے، تو وہ کریں گے انشاءاللہ. اور آنے والا وقت بہت اچھا ہوگا، بہت حسین ہوگا. یقیناً ہم سب کا فیملی بانڈ مزید اسٹرانگ ہوا ہے. آئی تھنک وی شوڈ ٹیک آل دیز تھنگز ویری پازیٹیولی اینڈ آئی ایم کانفیڈنٹ دیٹ اف وی کیپ آور اپروچ پازیٹیو اینڈ کنسٹرکٹیو, this home confinement or isolation will be over very soon, and inshallah the life will be very brightened and future will be very bright across the world. اور ایک چیز کا آپ نے بہت خیال رکھنا ہے اور وہ ہے احتیاط. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. اللہ حافظ.